أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم والمهدي الموعود عليه الصلاة والتسليم وعلى آلهما وأصحابهما أجمعين. أما بعد، فقال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. صدق اللہ العظیم. سورۃ النساء آیت نمبر 77. ترجمہ اس طرح ہے کہ اے میرے پیارے حبیب، آپ میری طرف سے کہہ دیجئے کہ اس دنیا کا مال و متاع، پونجی بہت ہی تھوڑی ہے، اور متقیوں کے لیے تو آخرت ہی بہت بہتر ہے، اور تم پر دھاگے برابر ظلم نہیں کیا جائے گا. چراغوں سے نہ پوچھو کہ باقی تیل کتنا ہے، چراغوں سے نہ پوچھو کہ باقی تیل کتنا ہے، نہ ہی سانسوں سے پوچھو کہ باقی کھیل کتنا ہے. پوچھو صرف کفن میں سوئے ہوئے انسانوں سے، عمل زندگی میں ہو تو خبر میں چین کتنا ہے. عزیزان محترم، رمضان المبارک کا مقدس مہینہ اور مقدس مہینے کے دن اور رات کے سارے اوقات کے سارے لمحات مومن بندوں کے لیے پاکیزگی کا ذریعہ بنتے ہیں جب وہ تقوی اور پرہیزگاری کو اختیار کرنے میں مخلص ہو جاتے ہیں، اخلاص کو اختیار کر لیتے ہیں. پیورٹی میں جب عبادتیں کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی رمضان المبارک کے لہجے لہجے کو، لمحے لمحے کو ان کے لیے پاک بنانے اور بننے کا بہترین ذریعہ بن جاتا ہے. یہ پہلا دہا رحمت کا دہا آج ختم ہونے والا ہے کچھ ہی لمحوں میں، لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت، شفقت، مہربانی یہ کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے. صرف ضرورت اس بات کی ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا اندازہ کرتے ہوئے، رحمت کا طلبگار بن کر اپنی زندگی کے سارے امور گزارنے کی کوشش کرے تو اللہ تعالیٰ ہر وقت مہربان ہوگا، ہر بات میں، ہر کام میں اس پر مہربان ہوتا جائے گا. یقیناً رحمت کا دہا بہت بڑا دہا. اب اس کے بعد دیکھیے، کوئی بھی چیز سیزن میں شروع میں جو رکھتے ہیں، درمیان میں تھوڑا اور ہائی فائی، تھوڑا بڑا درجے والا، بڑا پروجیکٹ، بڑا انعام، بڑے آفرز. اب دوسرا دہا مغفرت کا دہا. بڑا دہا ہے یہ. مغفرت یعنی بخشش، معاف کر دینا، درگزر کر دینا. یہ بڑا دہا شروع ہونے والا ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب مخلوقات میں، کروڑہا مخلوقات ہیں اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی، ان سب مخلوقات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت انسان کو اعلیٰ کیوں بنایا؟ سب مخلوقات کا حاکم کیوں بنایا؟ ساری مخلوقات کو انسان کی خدمت میں، راحت میں کیوں لگایا؟ سوچنے والی بات ہے. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت انسان کو اعلیٰ بنایا ہے تو شعور دے کر، سنسیئرٹی دے کر، سمجھ بوجھ دے کر، عقل دے کر، پاور آف چوائس دے کر. دیگر اور مخلوقات میں نہیں ہے، پاور آف چوائس،
اچھے برے کی تمیز دے کر، اور اللہ تبارک و تعالی فرق کرنے کی صلاحیت دے کر، یہ بڑی بڑی خوبیوں کی وجہ سے، یہ بڑی بڑی کوالٹیز کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے، ایسے اور بہت سے ہیں جن خصوصیات کی وجہ سے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت انسان کو ساری مخلوقات میں اعلیٰ بنایا، اشرف بنایا، بڑا بنایا، اور ساری مخلوقات کو انسان کے بالکل محکوم کر دیا ہے۔ اب یہ انسان اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیے ہوئے ان بڑی بڑی صفتوں کو، بڑی بڑی کوالٹیز کو کچل دیتا ہے، نظر انداز کر دیتا ہے، اپنے اندر اللہ نے جو پیدا کی ہے اسے چھوڑتے ہوئے حیوانی صفتیں، شیطانی صفتیں اختیار کر لیتا ہے، تو یہ بھی اس کا اپنا اختیار ہے۔ اللہ دونوں راستے بتا دیے ہیں، جنت کے اور دوزخ کے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے اتنی بڑی چیز عطا کی ہے کہ پاور آف چوائس، اختیار کرنے کا، چوز کرنے کا اختیار دے دیا کہ تم یہ راستہ چن لو یا یہ راستہ، سیدھا راستہ یا ٹیڑھا راستہ۔ اب اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی بڑی نعمتیں دی، اتنی بڑی بڑی کوالٹیز دی، سمجھ بوجھ، عقل، شعور، تمیز، فرق کرنے کی صلاحیت۔ اب اسے باقی رکھنا ہے، مینٹین کرنا ہے، کیا کرے؟ اگر انسان روز سونے سے پہلے 5 منٹ، اونلی 5 منٹ تکیے پہ سر رکھے، سوچے کہ اس دنیا میں آیا، پہلے نہیں تھا، پھر جانا ہے، سامنے میں سینکڑوں کو دیکھ رہا ہوں، اپنے ہی ہاتھوں سے مٹی ڈال رہا ہوں، یہ ریئلائز کر لیا، سوچ لیا کہ مرنا ہے، مرنے کے بعد میرے جسم سے روح نکال لی جائے گی، کھینچ لی جائے گی، اور اس کے بعد میں بے جان پڑا رہوں گا۔ سارے لوگ مصروف ہیں، کفن میں، دفن میں، سب مصروف ہیں۔ احادیث میں آیا ہے کہ مردہ مرنے کے بعد وہ ساری ایکٹیویٹیز کو دیکھ سکتا ہے، سن سکتا ہے، نہ بول سکتا ہے، نہ کچھ مداخلت کر سکتا ہے۔ تو اب اندازہ لگائیے، اور اس وقت سب اوپر والوں کی کوشش کیا ہوتی؟ بھائی جلدی، بھائی جلدی، بھائی جلدی کرو، بھائی جلدی، مردے کو جلدی، شریعت کا بھی حکم ہے، مردے کو جلدی پیرو، جلدی پیرو، جلدی پیرو۔ یہ تکیے پہ روز سوچنا ہے، عقل و شعور صحیح رہتی ہے، انسان کی عقل ٹھکانے پر رہتی ہے۔ اب پھر اس کے بعد ہو گیا، نماز جنازہ ہو گئی، حاضری کو لے چلے، پھر اس کے بعد خبر میں رکھ دیے، اس کے بعد میت سب دیکھ رہی، اوپر مٹی ڈال رہے ہیں، اپنا بھی، پرایا بھی، دوست بھی، دشمن بھی، اچھا برا سب ڈال رہے ہیں، مٹی پہ مٹی، منو مٹی پڑ گئی۔ پھر مٹی پڑنے کے بعد اب پورا مٹی کے ڈھیر میں وہ مل گیا مٹی۔ پھر اس کے بعد حشر ہوگا، نشر ہوگا، اللہ سور پھونکیں گے، اس کے بعد سب حشر کا میدان ہوگا، اللہ کے سامنے پیش ہوں گے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بعد جس کی آخرت کی کامیابی و نجات کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں ہی اس کا پرچہ آؤٹ کر کے دے دیا تھا، اسے دنیا میں ہی بتا دیا تھا کہ تمہارا پرچہ آؤٹ ہو چکا ہے، پڑھ لو، اچھا دیکھ لو، آخرت میں جب تم جائیں گے تو وہاں پر نجات اور کامیابی کن باتوں میں ہوگی۔ جب یہ سب باتیں سوچتا رہے گا، غور و فکر کرے گا، تو پھر وہ انسان خدا کی قسم ساری زندگی کبھی بھی قرآنی تعلیمات کے اگینسٹ جانے کی جرت اور ہمت ہی نہیں کر سکے گا۔ 5 منٹ کی بات ہے، روز سوچئے، روز غور کیجئے۔ ویسے تو ہر انسان روز مرتا ہے، نیند ہی موت کی بہن ہے، پھر موت کے آغوش سے نکلتے ہیں۔ تو یہ اگر سوچے تو پھر اس کے بعد اسے
جو پرچہ جو پیپر آؤٹ ہو چکا ہے دنیا میں ہی قرآن حکیم کی شکل میں، کبھی بھی اس کی تعلیمات کو، اس کے احکامات کو، اس کی باتوں کو نظر انداز کر کے زندگی بسر نہیں کرے گا، بشرطے کہ ضمیر زندہ ہو، بشرطے کہ دل مردہ نہ ہوا ہو، تو پھر سمجھ لیجئے کہ قرآن کی تعلیمات سے فائدہ اٹھائے گا۔ آیت شریفہ میں بھی یہ بتایا گیا ہے تلاوت کردہ کہ دنیا کی پونجی، دولت، دھن دولت، جتنی چیزیں ہیں، خلیل تھوڑی اتنی سریکی کی نظر نہیں آتی، پھر بھی وہ انسانوں کے دل میں بس جاتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ آگے ارشاد فرما رہے ہیں کہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ اتَّقَىٰ، لیکن آخرت بہترین جگہ ہے، بہتر ہے، اچھا ٹھکانہ ہے، کس کے لیے؟ جو متقی اور پرہیزگار ہے۔ روز اگر ریئلائز کریں گے تو سمجھ لیجئے کہ تقویٰ ہے، تقوی کی بوباس ہے، تقوی کی چنگاری دل میں ہے، جس کی وجہ سے روز ریئلائز کر رہے ہیں اور اپنا آپ جائزہ لے رہے ہیں۔ ضمیر مر جائے اور دل مردہ ہو جائے تو اس کی ایک بہت بڑی نشانی یہ ہے کہ گناہگار کو گناہوں کے زخموں کی تکلیف بھی محسوس نہیں ہوتی۔ یہ مردہ ضمیر اور مردہ دل ہونے کی بڑی نشانی ہے۔ گناہ پر گناہ کیے جا رہے ہیں لیکن گناہ کے انجام سے بے خبر، گناہ کی تکلیف کیا ہوتی ہے، گناہوں کی تکلیف کیسی ہے، اسے محسوس نہیں کر رہا ہے۔ تو اسی لیے حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ ایک مثال کے ساتھ بڑی پیاری بات فرماتے ہیں کہ پانی جسم کو پاکیزہ کرتا ہے، پاک صاف کرنے والی چیز ہے پانی۔ علم، نالج، یہ انسان کے عقل کو پاکیزہ کر دیتی ہے، اور محبت دل کو پاکیزہ بنا دیتی ہے۔ جب آدمی اپنے جسم کو پاک کر لے لیکن عقل پاک نہیں ہے، علم نہیں ہے کہ پرچہ آؤٹ ہو چکا ہے، پورے کوسچنز یہاں ہیں، اس کے آنسر مجھے یاد کر لینا ہے، اگر یہ خالی جسم کی طرف ہے تو پھر محبت پیدا نہیں ہوگی۔ دل پاک نہ ہو تو پاک ہو نہیں سکتا انسان، دل پاک نہ ہو تو پاک ہو نہیں سکتا انسان، ورنہ ابلیس کو بھی آتے تھے وضو کے فرائض بہت۔ تو دل پاک ہونا ہے، دل پاک ہونے کے لیے محبت ہونا ہے، اور محبت صرف اور صرف اللہ کی ہو تو پھر سمجھ لیجئے کہ والآخرۃ خیر لمن اتقیٰ، آخرت بہتر ہے اس شخص کے لیے جو متقی ہے، پرہیزگار ہے، ڈرنے والا ہے۔ تو ڈرے گا تو دل میں اللہ کی محبت بیٹھے گی۔ امیر المومنین مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہہ ارشاد فرماتے ہیں کہ الایام صحائف آجالکم، دن، تمہارے دن، ڈیز تمہاری آخری تاریخوں کے ورق کے مانند ہیں، پیجز کی طرح ہیں۔ فَخَلِّدُوهَا أَحْسَنَ أَعْمَالِكُمْ، تم ان دنوں کو اپنے خوبصورت ترین اعمال سے آباد کرتے رہو، یعنی یہ کہ تمہارے دن جو ہیں تمہاری تاریخوں کے ورق ہیں، آخری تاریخوں کے، اب اسے تم اپنے احسن، بہترین، خوبصورت، اعلیٰ ترین، عالیت والے، وہ جو اللہ کی محبت کو جلا بخشنے والے ہیں، اللہ کی محبت کو دل میں مضبوطی کے ساتھ بٹھانے والے ہیں، وہ اعمال کے ساتھ اپنے اعمال کو سجا لو، بسا لو، آباد کر لو۔ تو یقیناً دنیا میں آنے کا ایک ہی مقصد ہے، وہ ہے آخرت کی تیاری، اگلی زندگی کی تیاری، اگلی زندگی میں پیش آنے والے سوالات کے جوابات کی یہاں پر تیاری کرنا ہے۔ یوں سمجھ لیجیے کہ یہ دنیا ایگزام ہال ہے۔ اب ایگزام ہال میں ہے تو کیسے رہیں گے، ایگزام ہال میں جائیں گے تو کیا کیا چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے، کتنا پریپیئر ہوتا ہے اسٹوڈنٹ، اس کے بعد پیپر کو دیکھتا ہے، پڑھتا ہے، پھر اس کے جو پرفیکٹ
آنسرس ہیں وہی لکھے گا، کیونکہ اسے کامیاب ہونا ہے۔ تو اس دنیا کی زندگی کے یہاں کی تیاری کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں کی تیاری کے لیے یہاں پر بھیجا ہے، آخرت وہاں کی تیاری کے لیے یہاں بھیجا تاکہ ہم یہاں تیار ہوں وہاں کے لیے۔ اسی لیے تیاری کا بہترین ذریعہ تقویٰ اور پرہیزگار بننے کا بڑا سورس قرآن پاک ہے، جس میں تقوی کے تعلق سے خود 250 سے زیادہ مقامات پر تقوی کی اہمیت فضیلت بتائی گئی ہے، متقیوں کے مرتبوں کو بتایا گیا ہے۔ تو وہ بڑے سورس کو اگر ہم اختیار کر لیں تو پھر رات میں 5 منٹ کا ہم یقیناً محاسبہ کریں گے، جائزہ لیں گے، کنفیس کریں گے کہ واقعی ہم گناہگار ہیں، واقعی ہم اس دنیا میں تیاری کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ تو بہترین ذریعہ، بہترین سورس قرآن پاک۔ اس کے تعلق سے امامنا و سیدنا حضور مہدی موعود علیہ الصلاۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں کہ حال خود بکلام خدائے تعالی موافق بکنید، اگر موافق باشد آ بشارت است۔ امامنا مہدی موعود علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ تم اپنے حال کو، اپنے خود کے حال کو، احوال کو، اپنی سچویشن کو قرآن پاک اللہ کے کلام سے موافق کر لو، سملیرٹی پیدا کر لو، مطابق کر لو، اس کے جو احکامات ہیں ویسے کر لیتے ہیں۔ اگر موافق باشد تم موافقت کر لیے تو آ بشارت است، یہ تمہارے لیے گڈ نیوز ہے، یہ تمہارے لیے خوشخبری ہے۔ تو یقیناً والآخرت خیر، آخرت بہتر ہے، کس کے لیے؟ لمن اتقی، جو تقوی اور پرہیزگاری کو اختیار کر رہا ہے۔ حاضرین محترم، یہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہے، مقدس مہینے کا پہلا دہا ختم ہونے والا ہے۔ رمضان اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقدس ناموں میں سے ایک نام ہے، اسی لیے کبھی بھی رمضان آیا رمضان گیا نہیں کہنا چاہیے۔ رمضان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہر سے جوڑا، شہر رمضان، رمضان کا مہینہ۔ تو رمضان بنا ہے رمضا سے، رمضا سے بنا ہے، اور لغت میں ڈکشنری میں اس کے معنی ہے جلنا۔ روزہ گناہوں کو جلا دیتا ہے، تو رمضان کے ورڈ رمضا کا مطلب ہے جلنا، جلا دینا۔ جلانے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ذرا ٹیکنیکل بات پر غور کیجئے۔ کسی بھی چیز کو جلاتے ہیں، سونے کو جلاتے ہیں تو کیا مقصد ہوا، مطلب کیا ہوا؟ بھٹی میں ڈالے، سونے کو جلائے، جلائے تو جو اصل چیز ہے وہ چمکتی ہے، اور جو ویسٹ ہوتا، بیکار ہوتا، جو ردی چیز ہوتی الگ ہوتی۔ اور ایک بات یہ ہے کہ جلانے کے بعد اصل میں پہلے سے زیادہ شائننگ آتی ہے۔ رمضا، جلانا، جلنا، اب اس کو ذہن میں رکھیے تاکہ آگے کی ساری بات آپ کو سمجھ میں آئے۔ تو روحانیت کو چمکانے کے لیے ضروری ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزہ فرض کیا تاکہ یہ گناہوں کو جھڑا سکے، چھٹا سکے اور متقی بنا سکے، آخرت انسان سنوار سکے۔ اب جلنے کی اور جلانے کی بات آ رہی ہے، میں اس کے لیے 2-3 نقلیات آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ ہم ذرا کچھ پریشانی میں، کوئی مصیبت میں، کوئی آفت میں، تکلیف میں آ جاتے ہیں، بڑے گھبرا جاتے ہیں اور گلے شکوے کرنے لگتے ہیں کہ میں تو یہ تو کر رہا ہوں، یہ بھی کر رہا ہوں، یہ بھی کر رہا ہوں، پھر میچ ملا کہ اللہ تعالیٰ کو مجھے کئی کو آزمائش میں ڈال دیا۔ دیکھو فلاں بھی میرا، وہ بھائی بھی میرا، وہ بہن بھی، فلاں بھی، سب مست مگن ہے، میچ کئی کو۔ ارے اللہ تم کو سلیکٹ کرا ہے مصیبت میں ڈال کے، جلا کے دیکھنا چاہتا ہے کہ تمہاری اصلیت پہلے سے زیادہ چمکدار ہوتی ہے یا نہیں، تم چمکانا چاہ رہے ہیں نہیں۔ تو چمکانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کا پورا مہینہ دے دیا، رمضان المبارک کے پورے اوقات دے دیے، پورے لمحات ہے، لمحہ لمحہ انسان کے چمکنے کا، انسان کی روحانیت
تقوی کے چمکنے کا ذریعہ ہے۔ اسی لیے امیر المصدقین حضرت بندگینیاں شاہ دلاور رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آدمی جلنے کے لیے ہی پیدا ہوا ہے۔ اللہ اکبر! اللہ کو دیکھنے اور دکھانے والی وہ ہستی جو مقبول خدا ہے، فرما رہے ہیں کہ انسان، آدمی جلنے کے لیے ہی پیدا ہوا ہے۔ اگر آدمی دنیا میں عشق الہی کی آگ میں جلا تو آخرت میں دوزخ کی آگ میں نہیں جلے گا، اور اگر دنیا میں عشق الہی کی آگ میں نہیں جلا تو قیامت میں دوزخ کی آگ اسے جلا کر راکھ کر دے گی۔ تو اس دنیا میں جلنے کا فائدہ ہمیشہ کا ہے، یعنی عشق الہی میں اللہ کی محبت میں جل کر تقوی اور پرہیزگاری کو اختیار کرے، اپنی روحانیت کو چمکانے کے لیے تقوی کی بھٹی میں اپنے آپ کو جھونکے تو پھر روحانیت چمکے گی، اور اس کا فائدہ ہمیشہ 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 کے لیے۔ اگر یہاں پر عشق الہی کی آگ میں جلنے تڑپنے کے لیے تیار نہیں ہیں، چمکنے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو دوزخ کی آگ وہاں جلنا پڑے گا، لیکن وہ عذاب بھی ہمیشہ کا۔ تو فائدہ کس میں ہے؟ دنیا کے عشق الہی کے آگ میں جلنے میں، اس کا فائدہ بھی ہمیشہ ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ دوزخ کی آگ سے بچائے گا۔ ایک اور نقل شریف ہے امامنا و سیدنا حضور مہدی موعود علیہ الصلوۃ والتسلیم نفس کے تعلق سے، سیلف ایگو، اس کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ نفس ہر شخص سے کہتا ہے کہ مجھے اس جہاں میں، اس دنیا میں ہر شخص کو اس کا نفس، انا، ایگو، سیلف کہتی ہے۔ کیا کہتی ہے؟ مجھے جلا، اس جہاں میں جلا۔ بات چل رہی ہے رمضان کا مہینہ، جلانے والا، جلنے والا، گناہوں سے پاک ہونے والا، اور اوریجنلٹی کو اور شائن کرنے والا، چمکنے والا، چمکانے والا۔ مہدی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ نفس ہر شخص سے کہتا ہے کہ مجھے اس جہاں میں جلا، میرا خلاف کر، حکم حق کے مطابق، اللہ کے حکم کے مطابق موافق، اور اس کی اتباع کر، پیروی کر، ورنہ کل میں تجھے دوزخ میں لے جاؤں گا۔ لوگ کہاں سنتے ہیں؟ نفس خود کہہ رہا ہے۔ حالانکہ مہدی علیہ السلام ارشاد فرمایا کہ انسان کے 4 بڑے دشمن ہیں، اس میں اول نمبر کا دشمن نفس ہے، دوسرا ہے شیطان۔ تو نفس خود انسان سے ہر روز کہہ رہا ہے، ہر دن کہہ رہا ہے کہ تو خود میرے خلاف کر، حق کی تائید کر، حق کے موافق ہو جا۔ تو یہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ اپنے باطن کو عشق الہی کی بھٹی میں ڈال کر، جلا کر، ایسا شائن کرنے کی بہترین ٹریننگ دیتا ہے کہ ایک مومن بندہ چمک کر، نکھر کر اللہ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے۔ نفس انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ نفس برائی کی طرف دوڑ کر لے جاتا ہے۔ نفس کی خاصیت یہ ہے کہ انسان کو گھسیٹ کر، کھینچ کر لے کے جانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ نفس کی اگر انسان پیروی کرنے لگ جائے تو نفس خود برائی کی طرف دوڑ کر چلے جاتا ہے، لیکن نفس کے لیے یہ مشقت جھیلنا پڑتا ہے کہ اسے نیکی کی طرف گھسیٹ کر لانا پڑتا ہے۔ مسجد کی طرف جانے کے لیے ابھی تھوڑا 5 منٹ ہے، ابھی دیکھیں گے، کریں گے، ٹائم دیکھ رہے ہیں، ابھی وقت بہت ہے، ابھی عمرج کیا ہے، یعنی گھسیٹنا پڑتا ہے، نفس کو گھسیٹ کر لے جانا پڑتا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی انسان پر مہربان ہوتے ہیں، فضل فرماتے ہیں، تو جب انسان سمجھنے لگتا ہے کہ وہ غلط بھی ہو سکتا ہے، انسان جب یہ سمجھنے لگتا ہے تو سمجھ لیجئے کہ اس کے سدھار کا وقت آ گیا، صحیح ہونے لگ جاتا ہے انسان۔ لیکن یہ صرف اللہ کے فضل پر منحصر ہے۔ حاضرین محترم، یقیناً ایماناً اس مختصر سی زندگی میں انسان کو اور اپنے آپ کو دوزخ کی آگ سے بچا کر آخرت کی دائمی زندگی میں کامیابی حاصل کرنا کوئی بڑا آسان کام نہیں ہے، مشکل ترین ہے۔ اسی لیے یہ ایک ایسا ہے، یوں سمجھ لیجیے کہ یہ ایک گھاٹ ہے دنیا، اس گھاٹ کو انسان کو پار کرنا ہے، اچھائی کے ساتھ پار تو بہرحال کرنا ہے۔ اگر تقوی اور پرہیزگاری کے ساتھ، سنسیئرٹی کے ساتھ
سمجھداری اور عقل مندی کے ساتھ تقوی کے ساتھ پار کر رہا ہے تو بحفاظت ادھر چلے جائے گا، نہیں تو گھاٹی پر چڑھا وہیں سے نیچے گھائی میں پارا پارا۔ تو یہ دنیا کی مختصر سی زندگی، اور اس مختصر سی زندگی میں ملنے والے رمضان المبارک کے لمحات کو، اوقات کو یوں نہیں گنوانا چاہیے، اور یہ سوچنا چاہیے کہ یہ ہمارے گناہوں کو جلانے والا ہے، مٹانے والا ہے، ہمارے تقوی کو نکھارنے والا ہے۔ ایک اور نقل شریف ہے، حضرت بندگی میاں شاہ دلاور رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس دنیا میں مومن کے لیے 3 آگ ہیں۔ مومن کے لیے جس کا ایمان اور عمل ایک جیسا ہوتا ہے، اس مومن کے لیے آگ ہے۔ ایک ہے عشق الہی کی آگ، دوسری ہے فقر و فاقے کی آگ، یہ بھی بہت بڑی آگ ہے۔ آج 3 ٹائم کا بہترین مل رہا ہے، تو فقر اور فاقہ کیا ہوتا ہے کسی کو معلوم نہیں۔ آج کل کا تو نیو جنریشن اس سے بالکل واقف نہیں ہے، لیکن ہم ہمارے بچپن میں جو بھی غنیمت وقت ملا ہے اس کو یاد کرتے ہیں، تو آج کے 3 وقت کے کھانے پر افسوس ہوتا ہے، اپنے آپ پر ملامت کرتے ہیں کہ اس وقت کی کنکی میں مرچی ملا کر کھانے کا جو مزہ تھا آج کے چکن مٹن میں کچھ بھی نہیں، کیونکہ وہ کنکی کھانے کے بعد جو نماز پڑھی جاتی تھی، جو حلاوت تھی، آج کے چکن مٹن کے بعد نماز میں شیطان صاحب آتے ہیں اور وہ خیالات لا دیتے ہیں جو انہوں کبھی خواب میں بھی نہیں سوچے تھے، ایسے وسوسوں میں ڈال دیتے۔ الغرض تو فخر و فاقے کی آگ بھی بہت بڑی ہوتی ہے، اسی لیے میرے آقا سید دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرمائے تھے کہ الفقر فخری، فخر و فاقہ میرے لیے باعث افتخار ہے، باعث عزت ہے۔ نبیوں کے سرتاج دو عالم کے تاجدار فرما رہے ہیں، تو سارے نبیوں کا یہ تر امتیاز تھا، فقر و فاقے کی آگ میں جلے۔ اولیاء کبار کو دیکھ لیجئے، سیرتوں میں آپ نے سنا پڑھا کہ سارے بزرگان دین، آج جس ہستی کا بحر عام مبارک ہے، حضرت بندگی میاں سے تشریف اللہ المعروف تشریف حق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی ولادت بھی فخر و فاقے میں ہوئی ہے، اور ان کی شہادت بھی فخر و فاقے میں ہوئی ہے۔ 11 دن کا فخر و فاقہ ولادت کے وقت بھی، اور شہادت کے وقت بھی 11 دن کا فخر و فاقہ۔ جن کا فخر و فاقے کی آگ تر امتیاز تھی، تو آج کے لوگ کیا جانیں جو 3 وقت نہیں بلکہ 4 5 6 وقت کھاتے ہیں۔ آج پوری دنیا میں سب سے زیادہ جو ڈپارٹمنٹ مصروف ہے وہ ہے فوڈ کارپوریشن۔ آج 25 سال پہلے 30 سال پہلے چلے جائیے، چنچل گڑھے میں آپ کو کون سی دکان ملتی تھی؟ آج رات کے کسی بھی پہر میں جائیے، آپ کو کھانے پینے کی ہر چیز مل جائے گی، جو آپ کی پسند کی ہے مل جائے گی۔ اور آپ یقین جانیے کہ جب ہمارے بچپن میں 10 بجے رات ہوتی تو 10، اتنی رات کو کون کھٹکا دیا؟ اتنی رات، ایسا کل کل کے بولتے تھے، اتنی رات کو آئے۔ اور آج آپ 4 بجے رات کو جائیے، دن کا منظر، پورے دنیا کے سسٹم کو بدل دیے سارے انسان مل کر۔ اللہ نے رات کو بنایا تھا سونے کے لیے، دن کو بنایا تھا کسب کے لیے، پورا سسٹم بدل دیا۔ تو دوسری آگ، حضرت شاہ دلاور رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرمائے، مومنوں کے لیے پہلی آگ ہے عشق الہی کی، دوسری آگ ہے فخر و فاقے کی، اور تیسری آگ ہے تلوار کی۔ جب تک انسان کا بدن اللہ کی راہ میں کٹے گا نہیں، وہ دوزخ کی آگ سے محفوظ نہیں رہے گا۔ تو تلوار کی آگ، پھر فرماتے ہیں کہ چوتھی آگ دوزخ کی آگ ہے۔ مومن کو چاہیے کہ 3 آگ میں سے کسی ایک آگ میں جلے۔ ہائے 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 ہائے، شاہ دلاور رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں، دیکھو عشق الہی، وہ آگ میں تبھی جلو، فخر و فاقے کی، وہ آگ میں تبھی جلو، تلوار کی آگ، اس میں تبھی جلو۔ 3 آگوں میں مومن کے لیے چاہیے کہ 3 آگ میں سے کسی ایک آگ میں جلے۔ 3 میں سے اگر ایک میں بھی نہیں جلے گا تو آخرت میں دوزخ کی آگ ضرور جلا دے گی، اللہ کی پناہ۔ تو یہ رمضان المبارک کا پورا مقدس مہینہ
ہمیں بتا رہا ہے عالیت والی قوم میں ہیں عبادتوں کا معیار لیول عام سا نہیں ہونا ہے، عاشق کی طرح ہونا ہے، اور عاشق کا مطلب ہے اب نارمل، جس کا عمل کوئی بھی عام انسان کی سمجھ میں نہیں آتا، وہ صرف اپنے معشوق کو خوش کرنے کے لیے اپنی ہر چیز، ہر بات، ہر چیز کو دو پر لگانے کے لیے جنون کی حد تک تیار رہتا ہے، اسے کہتے ہیں عاشق۔ جنون کی حد تک تیار رہتا ہے اپنا تن من دھن سب لٹانے کے لیے، یہ دیکھتا نہیں کہ وقت مہلت دیتا ہے، وقت بھی لٹانے کے لیے تیار رہتا ہے۔ تو یہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ، رمضان کے معنی ہی رمضان سے بنے ہیں، جلانے کے ہیں، تو جلانے کے لیے ضروری ہے کہ اپنے گناہوں کو جلانے کے لیے رمضان المبارک کے اس روزے کو واقعی اپنے گناہوں کو جلانے کا ذریعہ بنانے کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کے نبی نے جو ارشاد فرمایا کہ من صام رمضان، جو کوئی رمضان المبارک کا روزہ رکھا ایمان و احتسابا، شرط کے ساتھ کہ ایمان اور احتساب کے ساتھ، اکاؤنٹیبلٹی کے ساتھ کہ یہ روزہ میرے گناہوں کو جلانے والا بن رہا ہے یا نہیں، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، تو پھر گارنٹی دے رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ اس کے پچھلے گناہ معاف۔ اور ایک جگہ فرما دیے کہ من صام رمضان ایمان و احتسابا، جو کوئی رمضان المبارک کی راتوں میں اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے نیند کو قربان کر کے راضی اور خوش کرنے کے لیے جاگتا ہے، قیام کرتا ہے، عبادت اور بندگی کرتا ہے، سجدہ ریزی کرتا ہے، روتا گڑ گڑاتا ہے، ذکر دوام کرتا ہے، نوبت کا اہتمام کرتا ہے ایمان اور احتساب کے ساتھ، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، تو اس کے پچھلے گناہ معاف۔ تو روزہ گناہوں کو جلانے والا کب بنے گا؟ ایمان اور احتساب کی کنڈیشنز پورے کرنے کے بعد ہی۔ اب اگر ہم چینلوں پر دیکھیں یا پھر دوسری جگہ دیکھیں، باہر والوں کو دیکھیں، تو ایک مولانا بیٹھے ہیں، ان سے سوال ہو رہا ہے حالت روزہ میں انجیکشن لے سکتے ہیں؟ جی ہاں لے سکتے ہیں۔ حالت روزہ میں ڈرپ چلا سکتے ہیں؟ چلا سکتے ہیں۔ ارے بھائی، کوئی بھی چیز جسم کے اندر داخل کرنا حالت روزہ میں جسم کو توانا کرنے کے لیے حرام ہے۔ بیٹھ گئے توتلے شاہ بول دیا ہو دے سکتے ہو، لگا سکتے ہو، بول سکتے، انجیکشن بھی لے سکتے کتے، پیسٹ بھی لگا لے سکتے کتے۔ ارے روزہ اتنی بڑی عبادت، ہاں، نبیوں کی پہچان، فخر و فاخر کا نمونہ، دوزخ کا ڈھال، اسے اس کے دوران میں انجیکشن بھی لے سکتے، ڈرپ بھی لے سکتے۔ نکو بابا تمہارے پاس ہی رکھو، مہدوی بچو میرے بھائیو، مہدویت عین الاسلام ہے۔ مہدوی وہ کام کرتے ہیں جو عبادت کرنے والا جس سے راضی ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے، جس سے کلوز ہو سکتے ہیں، جس کا قرب مل سکتا ہے۔ یہ نہیں کہ ڈرپ بھی لگا لیے، ادھر اسٹرانگ بھی ہو رہی، پھر ادھر روزہ بھی جاری۔ کئی کو کہتے ہیں یہ ایسا روزہ، نکو نا، برباد ہو جاتے۔ یہ تو صرف بھوکے رہنے میں آتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ عالیت والی قوم، اب دیکھ لیا، اب ہم سے بھی سوال تھا، میاں وہ 9 بجے تک نہا لے سکتے؟ اجی میاں 9 بجے تک کیا سحری خود آپ کی نیت ہے؟ روزہ کیا 9 بجے شروع ہو رہا ہے؟ میاں بال کٹا لے سکتے؟ اب پوچھنے والوں سے وہ بھی پوچھا گیا، بال بنا سکتے ہو؟ انہوں نے بول دیا کاٹ سکتے۔ ارے آپ کا جسم کا ریزہ ریزہ، پرزہ پرزہ، بالے بال روزہ ہے؟ اللہ کے فضل سے آپ کا بالے بال جسم کا ہر حصہ روزہ ہے۔ آپ روزے دار حصے کو کاٹنے کا حکم دے رہے ہیں، ہو کاٹ دو بابا، کاٹ دو، کاٹ دے سکتے، وہ آپ کے پاس ہی چلتا ہے، ہمارے پاس نہیں۔ اللہ نے رات دی ہے، افطار کریے، اس کے بعد کریے، یہ ساری چیز کریے۔ تو عشق و محبت، مہدی علیہ السلام ارشاد فرما دیے کہ ما مذہب عاشقان آوردیم، ہم جو لائے ہیں عاشقوں کا مذہب لائے ہیں۔ عاشق وہی کرتا جو معشوق چاہتا ہے، عاشق کا عمل وہی ہوتا ہے جو معشوق کی نظر میں ایک دم شائن کرنے والا ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ
گرا ہوا تھرڈ کلاس قسم کا چھوٹا موٹا کر لیے اور سمجھ لیے کہ ہم یہ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنا ہے کہ رمضان المبارک کا پہلا دہا ختم ہو رہا ہے, دوسرا دہا معافی کا, بخشش کا, بڑا کڑک نازک اہم ترین شروع ہو رہا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرما کہ مغفرت ہوتی کیا ہے, مغفرت کن باتوں سے ملتی ہے, مغفرت میں کون سی چیزیں رکاوٹ بنتی ہے, اسے جاننے کی کوشش کرے اور ان باتوں پر عمل کرنے کی سعادت حاصل کرے, تاکہ رمضان المبارک کا یہ لمحہ لحظہ ہمارے گناہوں کو جلانے والا اور یہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہماری باطن کو پہلے سے زیادہ شائن کر کے چمکا کے چمکدر بنا کر ایسا کر دے کہ اللہ نور السماوات والارض, آسمانوں اور زمین کے اللہ تعالیٰ نور ہے, تو وہ نور ہماری چمک میں ایسی نورانیت لا دے کہ وہ ہمیں دیکھنا پسند کر لے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.